پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی فرعون کے اس اعلان کے اوپر جس کے اگینسٹ اس کے ہرکاروں نے پوری سلطنت سے جادوگروں کو جمع کیا سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا معجزہ بڑا غیر معمولی تھا۔ انہوں نے جب فرعون نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اگر کوئی نشانی دی گئی ہے تو دکھائیں، تو دو نشانیاں انہوں نے پیش کی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ نما جانور بن گیا، اور دوسرا انہوں نے اپنے گریبان سے جب ہاتھ نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا۔ اب اس زمانے میں تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے، آج کل تو چلے کوئی بیٹری فٹ کر لے، کوئی ایسا سلسلہ کر لے، تو یہ دو بڑے معجزات تھے۔ اس کے اگینسٹ پھر اس نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر اکٹھے کیے جائیں، کیونکہ اس نے ان کو پیغمبر کے طور پر تو نہیں دیکھا بلکہ یہ گمان کیا کہ یہ جادوگر ہے، تو اگر ہم اس سے کوئی بڑا تگڑا جادوگر لے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم شکست دے لیں اور اس کی وجہ سے اپنی سلطنت بچا لیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دھاک لوگوں پہ بیٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ اب جب جادوگر فرعون کے دربار میں پیش ہوئے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص یہ معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے پیغمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر معجزے کے اگینسٹ کبھی بھی دنیاوی منفعت نہیں کسی سے طلب کرتا۔ وہی اللہ نے یہاں پہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ جیسے ہی جادوگروں کو بلایا گیا تو دیکھیں انہوں نے آتے ہی کیا ڈیمانڈ رکھ دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 113 میں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جب آئے جادوگر فرعون کے دربار میں، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو انہوں نے کہا یقیناً آج تو ہمیں بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے، بہت بڑی جزا ملنے والی ہے اگر آج ہم غالب آ گئے، اسپیشل گیسٹ ہیں ہم آپ کے، اور اتنے بڑے کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ قال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف تمہیں انعام ملے گا، تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جادوگروں کا۔ ظاہر ہے انہوں نے کرتب دکھا کے معاوضہ ہی طلب کرنا تھا۔ پیغمبر معجزہ دکھانے کے بعد معاوضہ نہیں طلب کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اجر میرے اللہ کے حضور پکا ہے، میں تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں۔ اب یہاں پر ایک عقل مندی کی جادوگروں نے، میں سمجھتا ہوں یہی عقل مندی ان کے لیے سبب بن گئی کہ اللہ نے ان کو سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ وہ عقل مندی کیا تھی کہ انہوں نے کرٹسی کے اندر آ کر، اب مقابلہ ہونے لگا ہے تو ظاہر ہے پہلے ایک نے کرتب دکھانا ہے پھر دوسرے نے، وہ تو اسے کرتب ہی سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کرٹسی میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی، کیا تم پہلے وہ کرتب دکھاؤ گے اپنی لاٹھی کو ڈال کے؟ ان کی نظر میں تو کرتب ہی تھا۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو ہم سٹارٹ ہم کرتے ہیں، پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں، سروس آپ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چاہے انہوں نے کرٹسی میں بات کی، بہرحال یہ ایک پیغمبر کا انڈائریکٹلی ادب تو ہو گیا اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئی۔ قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم دکھا لو جو کچھ تم نے دکھانا ہے، ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے انہوں نے رسیاں پھینکی، اور یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی تھا انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ پریکٹیکلی وہ رسیاں انہوں نے سانپ نہیں بنائی تھی بلکہ نظروں کا دھوکہ تھا، ایلوژن تھا۔ وہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، سانپ بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب
لوگ جو ہیں خوف زدہ ہو گئے یہ دیکھ کے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو اپنی طرف سے تو لے کر آئے تھے. ظاہر ہے کہ لوگ تو خوف کھا گئے، لوگ تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں متنفر ہونے کے لیے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے، کیونکہ یہ واقعہ کئی جگہ ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں خوف کھا گئے؟ اس لیے ہم اگر اس کا ادب والا مفہوم سمجھیں تو یہ ہے کہ وہ خوف اس چیز سے کھا گئے کہ میں نے بھی یہی کچھ کر کے دکھانا تھا جو انہوں نے دکھایا، تو اب ان میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ بھی جادوگر اور وہ بھی جادوگر. وہ خوف انہیں لوگوں کے گمراہ ہونے کا تھا، اور ظاہر انسان تھے، ایک پیغمبر رقیق القلب بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دل میں خوف کھا گئے کہ جو میرا معجزہ تھا وہی انہوں نے کر دکھایا. دوسرا، اگر ہم بے ادبی والا معنی لیں تو یہ ہے کہ وہ رسیاں دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ بھئی یہ کیا انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، اب میرا کیا بنے گا. ظاہر ہے یہ تو ایک بعید ہے معنی. جو میں نے پہلا معنی بیان کیا، بعض لوگوں کو اس میں بھی گستاخی نظر آئے گی، لیکن اسی کے اندر آپ کے عقیدے کی سچائی چھپی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے. بھائی موسیٰ علیہ السلام تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بھی یہ دکھایا، میں بھی دکھا دوں گا، زیادہ ہے کہ جدہ وڈا ہویا وہ جیت گیا. ٹھیک ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ جو اس لاٹھی سے اژدھا بنے گا وہ ان کی رسیوں کو جو بظاہر سام نظر آ رہی ہیں نگل جائے گا. اینڈ رزلٹ ان کو پتا ہوتا اگر تو وہ خوف نہ کھاتے. آپ خود سوچیں نا، اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہوتا کہ میں بھی آسا پھینکوں گا 2 منٹ میں، ان کو جس طرح مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں لے آؤ ذرا کوڑا دے دما لی دیس تے ہنے میں تھوڑا رفع دین سٹارٹ کرانا. ہم گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کوئی ہمیں گھوڑوں کے دما والی حدیث دکھائے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جب ہم بتائیں گے کہ یہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا، اس بندے نے یہیں سے رخ لیدین شروع کر دینا ہے، یا نہ بھی کیا اس کی درگڑ تو ہم بنائیں گے. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ بات پتا ہوتی کہ میرے اس لاٹھی نے ان کے ساری رسیاں کھا جانی ہیں تو وہ تو بڑے خوش ہوتے، دل میں خوف تو نہ کھاتے. وہ کہتے آئے ہو نا ان قابو تک کو توڑنا نہ کرنا کیا. اس کا مطلب ہے ان کا کوئی اختیار نہیں تھا اس معجزے کے اوپر. یہی معجزے اور کرامت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس کے کوئی اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ جاری فرما دیتا ہے. خوف اسی لیے کھایا نا جی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو اس خوف کا ذکر نہیں کیا، لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر باقی صورتوں میں ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو اس وقت ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی. اب یہ وحی کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اب ان کو تسلی دینی ہے. ورنہ آلریڈی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تو اذن دیا تھا کہ وہ لاٹھی پھینک دیتے مان جاتا. تو کیا وحی کی؟ ان القی عصاک، کہ پھینک تو بھی اپنا عصا. فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو وہ فوراً نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا. جیسے ہی انہوں نے پھینکا تو وہ صرف ان کی تو رسیاں سانپ نظر آئی نا، کچھ کر نہیں رہی تھی. انہوں نے جب پھینکا تو وہ سارے کے سارے ان کو نگل گئے. تو اب یہ ایک ڈومیننسی تھی کہ یہ پریکٹیکلی اگر سپوز جادو بھی تھا تو یہ والا جادو جیت گیا جس نے دوسرے کو ختم کر دیا. عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ چھوٹا جادوگر اور وہ بڑا جادوگر. فرعونیوں نے یہی سمجھا. یہ نہیں ہوا کہ ساروں نے وہاں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نظروں کا دھوکہ تھا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے کیا وہ فزیکل کر دیا تھا، کیونکہ وہ رسیاں کھا گیا. اس کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، وہ عصا بن گیا، وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی.
یہ ایک پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. نظروں کے دھوکے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سانپ پھینکے رسی بن جائے، رسی سانپ غائب تو نہیں ہوگی نا، کوئی فزیکل چیز تو وہاں پہ موجود ہی رہے گی نا. لیکن وہ فزیکل چیز بھی کھا گیا تو کھانے والا ظاہر ہے کہ وہ پھر فزیکلی اس چیز کو غائب کر رہا ہے. یہ کوئی کیمرے کا کمال تو ہے نہیں ہے. آج تو ہو سکتا ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ یہ کر لے گا سب کچھ، لیکن وہ کیمرے میں آپ اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، فزیکلی نہیں ہوا ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا، ٹرینیں غائب کر دی، بوئنگ جہاز غائب کر دیا. کیمرے کا سارا کمال ہوتا ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے جب مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے بارے میں مضمون لکھا کہ یہ کشف اور کرامات اور معجزات کا منکر ہے. اپنی طرف سے چیزیں بنا کے بھی ہم نے معجزوں کا کیوں منکر ہونا ہے؟ آپ نے جو کہانیاں کرائی ہم ان کے منکر ہیں. جو قرآن و سنت میں ثابت ہیں چیزیں، معجزات انبیاء کے ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو وہ جادوگر تو سمجھ گئے، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جو بھی جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی آج سائنس جس عروج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، ہمیں پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سائنس سے کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے آنکھ کے ڈھیلے ہم نکال لیں اور اس کی جگہ ہم یہاں مٹی رکھیں اور ہاتھ پھیریں تو آنکھ بن جائے گی. اگر یہ کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ پیغمبر کر سکتا ہے یا خدا کر سکتا ہے، تیسرا تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا. آج بھی یہ میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ چیز پاسبل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے میڈیکل سائنس ہڈی کو جوڑنے کے لیے آپ کو وہ سیدھا کر کے اس کے اوپر پلستر باندھ دیں گے، لیکن بہرحال اس کا جو کیورنگ پیریڈ ہے ایک 6 سے 8 یا 10 ہفتے، اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ اس کا جوائنٹ بنے گا. یہ تو امپاسبل ہے کہ کسی آرتھوپیڈک سرجن کے پاس آپ پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے جائیں اور وہ کہے جی صاحب لات سیدھی کرو، ہاتھ پھیرے اور بالکل دوبارہ سے وہ کھڑا ہو جائے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا، بلکہ سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر کلمہ پڑھ لے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. جادو میں بھی کچھ پاسبل نہیں ہوتا، آپ کی نظروں پہ دھوکہ کیا جاتا ہے. لیکن ونس جب ایک بندے کی ہڈی جوڑ گئی اور وہ چلنا شروع ہو گیا تو اب یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو فزیکلی وہ چل رہا ہے نا، اس کو تو نہیں آپ کہہ سکتے جادو ہے. بس وہی بات ہے کہ جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ جادو سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو، چوٹی کو جانتا ہے کہ اس سے اوپر آگے جانا ناممکن ہے. وہی ہوا. فوقع الحق، تو ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا وہ تمام جو ان جادوگروں نے کیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو فرعونی مغلوب ہو گئے اور وہاں بھرے مجمع میں ذلیل و خوار ہو گئے لوگوں کے سامنے. کیا عزت رہے گی جی؟ مجھے بتائیں آپ پلے. اتنی محنت سے اتنے ہائی ریٹس کے اوپر بندے ہائر کیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے جناب اب ہونا تو چاہیے تھا، اب کرتا نا مقابلہ. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. اب یہ گرا دیے گئے ان معنوں میں ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، بے اختیار جسے کہتے ہیں نا، وہ گر پڑے سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے اس رب پر جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا. قال فرعون، اب فرعون کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ کے اوپر اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے اپنا دین مذہب چینج کر لیا. اب مجھے بتائیں، جس نے اپنی آنکھوں سے بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا، اب اسے کوئی دیوبندیوں کا مفتی کہتا ہے جی میری اجازت کے بغیر تو نے نفل دین شروع کر دیا، تو کیا کہے گا؟ یار تیری اجازت میں نے کیا لینی ہے، میں اندھا ہوں، مجھے نہیں نظر آ رہا کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی ان جادوگروں کو جب اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیا، اب دیکھیں کیسا پینترا اس نے بدلا.
ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر دیا ہے پورے شہر کے لوگوں کو. یعنی بجائے یہ کہ وہ حق بات قبول کرتے، الٹا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے، فرعون نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے اور موسیٰ نے مل کے سارا ڈرامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا جادو دکھائے گا، دوسرا بڑا دکھائے گا، یوں دھاگ بیٹھ جائے گی اور پھر ہم جو ہے اس ملک پہ قبضہ کر لیں گے. کیسا پینترا بدل لیا. اب مجھے بتائیں یہ جملہ بولنے سے کیا جادوگروں نے ان کے مذہب میں واپس آ جانا تھا؟ وہ تو اور پکے ہو گئے نا. یعنی جس طرح جب یہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں یہ قادیانی ہے یا اس سے یہود و نصارہ سے فنڈنگ آتی ہے، تو مجھے تو خود پتا ہے کہ مجھے نہیں آتی فنڈنگ. تو اس طرح کرنے سے کیا میں اپنے ارادے میں کمزور ہو جاؤں گا؟ میں تو مزید مضبوط ہو جاؤں گا کہ میرا جو خیال تھا کہ علماء اور فرقوں کے ماننے والے یہ لوگ 2 نمبر ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، یہ اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی وقت کسی پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں. ایک بیسک اخلاقیات جو ایک کافر میں موجود ہیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. میرا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے کہ ہی جھوٹے. اس طرح جادوگروں کو تو پتا چل گیا کہ یار یہ تو واقعی یہ فراڈی ہے فرعون، کہ ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا، اس نے ہمیں بلایا، ہم تو موسیٰ کو جانتے بھی نہیں تھے. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے اور ان جادوگروں نے مل کے ایک ٹوپی ڈرامہ کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور اس ملک پہ قبضہ کر لیں. اب یہ فرعون جو ہے وہ دھاگ بٹھا رہا تھا اصل میں اپنی عوام کے اوپر. کچھ تو کچھ جواب دینا تھا نا اس نے، کوئی نہ کوئی تو اس نے سازش کا ذکر کرنا تھا نا کہ یہ سازش ہوئی ہے. دیکھ لیں ہر زمانے میں جو پولیٹیشنز ہیں نا ان کے پاس یہی ہوتا ہے کہ یہ سازش ہوگی ہمارے خلاف. یہاں پہ اس نے کہا سازش ہوئی ہے لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ یہاں کے جو اصلی باشندے ہیں ان کو نکال دیا جائے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تمہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا جادوگروں جو تم لوگوں نے حرکت کی ہے. بہرحال اس میں کچھ خدشہ اس کا درست اس حوالے سے تھا کہ بنی اسرائیل تو وہاں کی حکمران تھی جب سے یوسف علیہ السلام وہاں شفٹ ہوئے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کرتا تھا. کافی عرصہ ان کی بادشاہت رہی ہے. پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ اٹھی تھی کہ یہ باہر کے شام کے رہنے والے لوگ مصر پہ قابض ہیں، یہاں مصریوں کی حکومت ہونی چاہیے. اور وہ اتنی ڈومیننٹ ہوئی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور خود وہ قابض ہو گئے. اب چونکہ تاریخ میں یہ ہو چکا ہوا تھا، اور یہ جب موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں اس سے 300 سال پہلے فرعونیوں کی یعنی مصر کے لوکل لوگوں کی حکومت آئی تھی. اس سے پہلے بنی اسرائیل حاکم تھے اور اب وہ غلام تھے. تو خطرہ تو لگا رہتا ہے نا کہ یہ غلام دوبارہ سے بادشاہت کے لیے کوشش نہ کریں. جس طرح آج بھی کافروں کو خطرہ ہوتا ہے کہ دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے، کہیں کوئی چنگاری بھڑک ہی نہ اٹھے اور دوبارہ سے کہیں کہ ہم تو حکمران رہے ہیں دنیا میں اور ہم نے دوبارہ سے حکومت حاصل کرنی ہے. تو خدشہ تو اس کو بھی لگا ہوا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ تاکہ تم لوگوں کو تمہارے علاقوں سے نکال دیں گے اور خود قبضہ کر لیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور بالضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور پاؤں مخالف سمت کے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں. یہ مخالف سمت کے اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ وہ پھر بندہ کسی کام جو کا رہتا ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ کا دایاں ہاتھ چلنے کے دوران یا بھاگنے کے دوران یہ بائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے، اور بایاں ہاتھ دائیں پاؤں کے ساتھ سنکرونائز ہو کے چل رہا ہوتا ہے. تو جب یہ مخالف سمت کے کاٹ دیے جائیں گے نا تو پھر آپ بھاگ نہیں سکتے. ویسے تو خیر دوسرے بھی ہوتا لیکن یہ زیادہ ورسٹ کیس ہے. ثم لأصلبنکم، اس کے بعد میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا، اجمعین، تم سب کے سب. اس میں یعنی کسی درخت کے اوپر یوں کیل وغیرہ ٹھوک کے ٹانگ دیتے تھے، پھر ان کے پاؤں کی جو وہ مین بلڈ والی رگ ہے وہ کاٹ دیتے تھے، وہ خون نکلتا رہتا تھا، بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا اور بندے کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی تھی. اور پھر وہ لاشوں کو لٹکا رہنے دیتے تھے حتیٰ کہ چیل کوے آ کے وہ لاشیں نوچتے تھے. پھر دیکھنے والوں کے اوپر بڑی روب ڈلتی تھی کہ جی یہ انجام ہوتا ہے. حالانکہ جو بندہ مر گیا اس کی بلاز ہے کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
یہ تو زندہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا. اب وہ دیکھیں ایک لمحے میں ان جادوگروں کا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا ہے. قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم نے ویسے بھی تو لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. یعنی موت تو آنی آنی ہے، کل نہیں تو آج، اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آئے گی، اور جب آنی ہے اس سے لیٹ نہیں آئے گی. ظاہر ہے ان کا ایگزٹ دنیا سے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. دنیا میں کوئی زندہ بھی رہ لے تو کتنا عرصہ، الٹیمیٹلی تو اسے مرنا ہی ہے. اور اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ مرتے ہی جنت مل جانی ہے تو سرکار ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، بشرطے کہ یہ کسی پیغمبر کی طرف سے گارنٹی مل جائے. ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہے. جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اس لیے وہ کہتے ہیں تھوڑی یاشی اور کر لیں ادھر، اور پھر مرنے سے پہلے تیاری کر لیں گے، تھوڑا ٹائم لگ جائے. ورنہ یقین کریں دنیا میں جتنے لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشکل زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے آج آپ پوچھیں نا کہ مرتے ہی جنت ملے گی، یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آیا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایکسپوز کرنے کے لیے، تو وقت کا پیغمبر موجود نہیں ہے، سارے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، کیا تو ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے، صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے بِآيَاتِ رَبِّنَا، اپنے رب کی آیات کے اوپر، لَمَّا جَاءَتْنَا، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی. اتنا کھلا معجزہ پیغمبر کو دیکھ لیا، اس کی کامیابی ہمارے اوپر ہم نے دیکھ لی، اس کے بعد ہم کس طریقے سے، کس جسٹیفیکیشن پہ پیغمبر کا یا اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی. یہ اس چیز کے اندر ترغیب ہے کہ انسان جتنے مرضی کانفیڈنس لیول کے اوپر ہو، بہرحال رجوع الی اللہ ہی لانا چاہیے. اللہ ہی صبر دیتا ہے. تکلیف سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالی کی مدد کا حصول ہے. یہی دعا ہے جو مانگی تھی طالوت اور جالوت کی جنگ کے دوران اہل ایمان نے، اور یہی دعا یہاں پہ رپورٹ ہوئی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے. الفاظ دیکھیں، یعنی تھوڑا صبر نہیں، نہلا دے ہمیں صبر کے اندر، اتنا زیادہ صبر ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں توفیق دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، تیری نافرمانی میں نہ مرے بلکہ تیرے تابع فرمان ہو کر مرے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون جو آیا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین.